زندگی کے اتنے برس بیت گئے، بچپن سے جوانی تک کا سفر اتنی جلدی کیسے بیت گیا بالکل سمجھ نہیں آیا، مگر اس وقت نے نا بہت کچھ سکھا دیا، اتنا سکھایا کہ ہمارا تجربہ ہماری اپنی عمر سے زیادہ ہو گیا۔ ہر سال کی طرح یہ سال بھی گزر گیا، ہاں 2023 بھی گزر گیا، اپنی بہت ساری اچھی اور کچھ بری یادیں سمیٹتے ہوئے ہمیں الوداع کہتے ہوئے ہماری آنکھوں کے سامنے سے اوجھل ہو رہا ہے۔ ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے ہر دن کیلنڈر کے ساتھ ساتھ لوگوں کو بھی بدلتے دیکھا ہے۔ جیسے کیلنڈر ہر دن بدلتا ہے نا، ایسے ہی لوگ بھی بدلتے رہتے ہیں، کبھی حالات دیکھ کر، کبھی آپ کی ترقی دیکھ کر، کبھی آپ کی خوبصورتی دیکھ کر، کبھی آپ کی مالی حالت دیکھ کر، تو کبھی اپنے مفادات کا سوچ کر، مگر ہاں لوگ ایسے ہی بدلتے رہتے ہیں ہر دن اور ہر سال۔ پر پتہ ہے ہر آنے والے دن نا لوگوں کا جو رویہ ہوتا ہے وہ آپ کے ساتھ مختلف ہوتا ہے، وہ آپ کو ڈیلی آپ کے معیار مطلب آپ کا معیار ناپتے ہیں آپ کی ترقی اور آپ کے اچھے برے حالات دیکھ کر، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح اگر ہم بات کریں نا اپنی زندگی کے بارے میں، جو ہماری زندگی گزر گئی ہے یا اس کے بارے میں سوچیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ کتنے برس بیت گئے اور ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے 2022 کو ابھی تک یاد رکھا ہوا ہے۔ ہم میں سے کون لوگ ہیں جو کسی ایک بھی گزرے ہوئے سال کو یاد رکھتے ہیں سوائے چند خاص لمحوں یا یادوں کے؟ تو 2021 اور 22 کی طرح آج 2023 کی بھی آخری رات ہے، جس کو گزر جانے کے بعد کوئی بھی یاد رکھے گا نہیں، کوئی بھی اس کو یاد نہیں رکھنے والا۔ نہ کسی نے ستمبر کو یاد رکھا، نہ کسی نے نومبر کے آنے کے بعد اکتوبر کے بارے میں کبھی بات کی۔ پھر نومبر کے جاتے ہوئے پتہ ہے نومبر پہ شاعری اور اداسیوں کا اتنا اظہار شروع ہوا کہ ایسا لگتا تھا کہ نومبر ہی سب کچھ ہے، لیکن رات کے 12 بجے تاریخ اور مہینہ بدلتے ہی سب نومبر کو بھلا کر ایسے دسمبر کے شاعر بنے جیسے نومبر تو کبھی تھا ہی نہیں۔ اور آج 2023 سال کے آخری مہینے دسمبر کی آخری رات ہے اور سب اسی انتظار میں مجھے دکھائی دے رہے ہیں کہ دسمبر جائے اور جنوری پہ بات کی جائے، جنوری کی شاعری کی جائے۔ پتہ ہے یہی معاملہ جو ہے نا، بالکل یہی معاملہ ہماری زندگی کے ساتھ بھی ہے۔ ہم میں سے کوئی بھی کسی کو بھی کبھی یاد نہیں رکھتا، یا شاید ہمیشہ کے لیے کوئی کسی کو یاد نہیں رکھتا۔ جیسے دسمبر کا متبادل جنوری آ رہا ہے اور ہر ماہ دوسرے کا متبادل ہوتا ہے، اسی طرح انسانوں کو بھی متبادل مل جاتے ہیں۔ ہر انسان کو کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی کا متبادل مل ہی جاتا ہے۔ پر ہم میں سے کچھ لوگ اتنے بیوقوف ہوتے ہیں کہ خود کو بھی کسی کے انتظار میں رکھے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی خود بھی کسی کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں اور اس سے بھی یہی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں اس کی کہ وہ بھی ہمارا انتظار کر رہا ہوگا، یا ہمارا کوئی متبادل نہیں مل رہا، یا اسے کوئی ہمارا متبادل ہو ہی نہیں سکتا، یا اس کو مل ہی نہیں سکتا۔ تو ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ بچھڑنے والوں میں سے نا بھلے ایک انسان انتظار کر رہا ہوگا لیکن دوسرے کو متبادل مل جاتا ہے اور پھر وہ کبھی واپس بھی نہیں آتے۔ تو یہاں تو زندہ لوگوں سے وفا نہیں کی جاتی، اور کچھ نادان مرنے کے بعد بھی یاد رہنے کی خوش فہمی میں ہوتے ہیں کہ جب یہ مر جائیں گے تو انہیں یاد رکھا جائے گا۔ اور پتہ ہے یہ وہی نادان ہے جو ساری عمر کسی ایک کی یاد میں، کسی کے انتظار میں گزار دیتے ہیں، مگر انہیں یہ بات سمجھا نہیں سکتا کوئی کہ جانے والے واپس نہیں آتے سوائے فلموں، کہانیوں اور ڈراموں کے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بات اب ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ جانے والے واپس نہیں آتے، اور آپ کو کسی کے انتظار میں اپنی عمر ضائع کرنے کا کوئی حق نہیں حاصل۔ آپ کی لائف ہے، اپنے حساب سے جیو یار، اپنی زندگی کو کسی کے حساب سے مت جیو۔ کسی کا ساری عمر انتظار نہیں کیا جا سکتا، جانے والے واپس نہیں آتے۔